الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 13واں روزہ کمپلیٹ ہوا اور جو اس میں قرآن پاک کا حصہ پڑھا گیا اس میں 16واں سپارہ پورا اور 17ویں کا ایک پاؤ جس کو ایک ربع بھی کہتے ہیں وہ پڑھا گیا ہے، اور اس میں سورہ کہف پیچھے چل رہی تھی اس کا تھوڑا سا حصہ، اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ پوری صورتیں، اور پھر 17ویں میں سورہ انبیاء کا آغاز ہوا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی ابتدائی آیات 1 سے لے کر 14 تک پر کلام کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے اور بہت سارے نکات ہیں جو انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ پہلے میں آپ کو ترجمہ عرض کر دیتا ہوں عبارت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر تبصرہ کریں گے اور درسی نکات کے اوپر کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، اے حبیب یہ ہمارے تیرے رب کے بندے زکریا پر نازل کردہ، اس وقت نازل کردہ رحمت کا ذکر ہے، اذ نادا ربہ، جس وقت اس نے اپنے رب کو پکارا، نداءً خفیہ، آہستگی سے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ نبی ہیں، اس وقت آپ کی عمر 120 سال کی تھی، اور آپ کی زوجہ بانجھ تھیں اور ان کی عمر 80 سال کی تھی، یعنی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ اور اس وقت پھر یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے رات کے ایک مخصوص حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی۔ قالا، آپ نے عرض کی، ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں پرانی ہو گئی ہیں، خستہ ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا پھیل گیا ہے، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور میں تیری دعا کے ساتھ اے میرے رب کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، یعنی تیری دعا میں، یعنی تجھے پکارا میں نے جب بھی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نامراد ہو گیا ہوں، تو نے میری مراد پوری فرمائی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں اپنے ان رشتہ داروں کا جو میرے بعد ہوں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری عورت، میری زوجہ بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو عطا کر دے میرے لیے اپنی طرف سے میرا ایک وارث۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے میرے رب تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہاں تک پہلے دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے رات کے ایک پہر آہستگی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ رات کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کے اپنے ساتھ بہت زیادہ امکانات لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اکثر مخلوق سو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت یعنی جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، جس کو عام طور پہ آپ سحر کا وقت کہتے ہیں، رات کے آخری پہر، چونکہ اس وقت نفس پر اٹھنا انتہائی گراں گزرتا ہے، لیکن جب کوئی اللہ کی رضا کی خاطر نہ صرف بستر چھوڑتا ہے بلکہ وضو بھی کرتا ہے، بلکہ نماز بھی پڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت اہمیت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی طرح کیا، اور آہستگی سے آپ نے ندا کی، جس کو مناجات بھی کہتے ہیں۔ مناجات کا مطلب ہوتا ہے آہستگی سے کسی سے گفتگو کرنا، سرگوشی کرنا۔ اور آپ نے سب سے پہلے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کو بھی یہ محبوب ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض ضرور کرے حالات، اے اللہ میں پریشان ہوں، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اللہ کو یہ سب بتانے کی ضرورت تھی؟ یقیناً نہیں تھی، لیکن جب ہم انبیاء علیہم السلام کا طریق دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی دعا مانگتے ہوئے اپنی تمام چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس یقین کے باوجود ذکر کیا کہ اللہ جانتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو ہی اپناتے ہیں، تو اللہ کو یہ محبوب ہے کہ بندہ اپنی حالتیں بیان کرے، اپنی حاجات بیان کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا اظہار کرم فرمائے۔ ورنہ تو اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، زبان بند رکھیں، اللہ پھر بھی ہمیں دے گا۔ بہت سارے کائنات میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ کمیونسٹ لوگ جو ہوتے ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا؟ یقیناً دیتا ہے۔ تو پھر اگر ہم بھی خاموش رہیں گے، ہمیں ملے گا وہی جو ہماری زندگی میں اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کو دراز کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اور اس سے طلب کریں۔ اللہ کو یہ چیز محبوب ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے بھی اس کو اختیار کیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے یار دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے، ملے گا تو اتنا ہی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اتنی بات تو صحیح ہے کہ ملے گا اتنا جتنا قسمت میں لکھا ہے، لیکن دعا مانگنے کا کیا فائدہ، یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے نہ صرف دعائیں مانگی ہیں بلکہ اپنی حالت، اپنے حالات کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں سنت کی نیت سے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی موجودہ حالت کا ذکر کیا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ 120 سال عمر تھی، آپ اندازہ کریں کتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے۔ ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپا میرے سر پہ پھیل چکا ہے، یعنی سفید بال ہو گئے ہیں۔ لیکن اے اللہ، تو نے مجھے پہلے بھی کبھی نامراد نہیں کیا جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تو میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں بہت ہی مجبور اور لاچار ہوں، تو یا رب کریم اب تو مجھ پر خصوصی رحمت ہونی چاہیے۔ جب میں تندرست تھا، توانا تھا، جوان تھا، تو نے تو اس وقت بھی مجھے نامراد نہ رکھا، جو میں نے تیری بارگاہ میں التجا کی تو نے پورا کر دیا۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے اللہ سے گفتگو کرنے کا۔ حالانکہ رب کریم سب جانتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ جب تو نے میری طاقت کے زمانے میں مدد فرمائی اور تو نے اظہار کرم فرمایا، تو اب تو میں زیادہ لائق ہوں کہ مجھ پر کرم کیا جائے۔ اور کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے وجہ بیان کی کہ آپ کے کچھ رشتہ دار تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو آپ کو خوف تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ سرکشی کریں گے نسبت اور تعلق کی بنا پر، اور لوگوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ ورنہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت تو آپ کو پتہ ہے کہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور مال وہ رکھتے بھی نہیں اپنے پاس۔ علم ان کی وراثت میں ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو خوف یہ تھا کہ میرے یہ جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں یہ تباہی مچائیں گے، اس لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا پازیٹیو ہے اور کیا نیگیٹو ہے۔ جتنے مجھے دیکھنے والے ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو اپنے رشتہ داروں میں اپنے اور پرائے کی تمیز پیدا کریں۔ ہم بعض اوقات رشتہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی حاصل محصول نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا سخت ہم سے بغض رکھتا ہے، ہماری لیگ پولنگ کرتا ہے، ہماری غیبتیں کرتا ہے، ہماری چغلیاں کرتے ہیں، اور ہمارا کھاتے ہیں لیکن ہمارے خلاف چلتے ہیں، احسان ہم سے لیتے ہیں لیکن احسان فراموش ہیں بہت زیادہ۔ چلیں، ایک تو ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، بالکل یہ صحیح بات ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ بالکل اس کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ایک ہے کہ اس کے باوجود وہ شرارتیں کر کے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں اور آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن ہم پھر بھی رشتہ داریاں نبھانے کے چکر میں ہوتے نہیں بیٹا دیکھو رشتہ داری تو نبھائی جاتی ہے۔ بھائی کون سی رشتہ داری نبھا رہے ہیں اور کیوں نبھا رہے ہیں آپ رشتہ داری؟ آج آپ ان کو فیس کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، کل آپ چلے جائیں گے، آپ کے بچوں کو تو تباہ کر دیں گے وہ۔ اس طرح کے تخریب کار رشتہ داروں سے دور رہنا واجب ہے کہ جن کے قریب رہیں تو دل پھڑوا دیں، آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف کر دیں، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی کے خلاف، ماں باپ کو اولاد، اولاد کو ماں باپ کے خلاف، بہو کو ساس اور ساس کو بہو کے خلاف لڑوا دیں۔ ایسے رشتہ داروں کو پہچانیں اور ان سے دور رہیں۔ اس میں شرن کوئی آپ کو گرفت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو شر سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو بے عمل اور گناہ گار ہوتے ہیں، چلیں بے عملی گناہ گاری ان کے ذات کے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں، ہر گھر میں تقریباً ایسا ہی ہے، لیکن اگر وہ اس کا اثر آپ کی اولاد پر، آپ کی زوجہ پر آ رہا ہو تو پھر واجب ہے کہ آپ ان سے روکیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر کی خاندان کی خواتین ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں اور حیا کا مادہ بہت ہی کم ہے، جو خلاف شرع ہے اور گناہ ہے، اگر آپ کی زوجہ زیادہ ان کے پاس بیٹھیں گی وہ بھی بے عمل ہو جائے گی، وہ بھی گناہ گار ہوگی۔
اور اسی طرح کچھ بدتمیز ہوتی ہیں جو شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی ہیں، سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتی ہیں، اور تو آپ کی زوجہ بھی کچھ عرصے بعد اسی رنگ میں رنگ جائے گی۔ یا آپ کے بچے ان کے گھروں میں جائیں گے تو وہ گندی عادات، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی قہقہے لگا رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے اور گندی حرکتیں کر رہا ہے، یہ خراب قسم کی موویز چل رہی ہیں، مناظر چل رہے ہیں جس سے آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے۔ تو ابھی سے ان کی فکر کریں، فیوچر پلاننگ ابھی سے ہی ہونی چاہیے۔ آپ اگر آج مر گئے تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض ہمارے بھائی بہن، بھائی خاص طور پر باہر کے ملکوں میں کما رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر پہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، زوجہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی، وہ خدمت کے لیے چھوڑ دی امی کے، خود باہر چلے گئے، حالانکہ زوجہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ گھر کے سارے کام کر کے آپ کے ماں باپ کی خدمت بھی کرے۔ ایک نوکرانی لانا مقصود نہیں ہوتا، وہ ایک آزاد عورت ہے، وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو بعض بھائی رکھ سکتے ہیں اپنی فیملی کو، لیکن نہیں، ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہے کہ نہیں جی وہ ماں باپ سے علیحدہ نہیں رکھوں گا۔ چلیں، آپ نے زوجہ وہاں چھوڑ دی، اب گھر والوں کا رویہ انتہائی خراب، اس کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، آپ کو اطلاع بھی مل رہی ہے تو آپ اسی کو سمجھائے جا رہے ہیں کہ بس صبر کرو صبر کرو، اور اس کے بعد پیسہ سارا ادباً والدہ یا والد کو بھیج رہے ہیں آپ۔ اچھا، کوئی اس میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والد صاحب نے ایک دکان بنا لی، والد صاحب نے ایک مکان بنا لیا، مکان میں تو آپ کا پیسہ لگا دیا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، سارے بھائی بہن کھڑے ہو گئے کہ اس میں ہمارا حق ہے، ساری زندگی آپ کماتے رہے اور آپ کو اتنا سا حصہ دے کر آؤٹ کر دیتے۔ ایک دفعہ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ میں باہر سے کما کے بھیجتا رہا، بہت بھیجا، اور میری بیوی مجھے کہتی رہی کہ دیکھیں بچوں کے لیے کچھ کریں، ہمارے لیے بھی جمع کریں، اور میں نے سنا ہی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی شادی کر دی، مکان بنا لیا، شاید 6 منزلہ کہا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد لاسٹ میں کہتے ہیں جب میرے یہاں کوئی مسئلہ ہوا تو والدہ نے میری زوجہ کو بھی گھر سے نکال دیا، مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک میرا کویسچن ہے، آپ یہ سوچئے گا کہ جس ماحول میں آپ کی زوجہ زندگی گزار رہی ہے اور آپ اپنے گھر والوں کا رویہ دیکھ رہے ہیں، اگر آج آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والوں کا رویہ آپ کی زوجہ اور بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جتنا آپ نے کما کر ان کو دیا، کیا ان میں سے وہ سارا حصہ نکال کر آپ کی زوجہ کو کچھ حصہ نکال کر دیں گے؟ سوچئے گا ذرا۔ اس لیے یاد رکھیں، بیوی بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، خالی پیسہ کما کر دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ اپنے زوجہ کو اپنے ساتھ رکھا جائے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ان کی صحیح آپ تربیت کر سکیں، اور اس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے کہ شادی کی آپ نے زوجہ کو یہاں چھوڑا، خود وہاں چلے گئے۔ ایک ہوتی ہے دیکھیں مجبوری کہ یار میں رکھ نہیں سکتا ہوں، میں اتنے ایکسپینسز میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، ایک الگ چیز ہے۔ اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ مجبور ہیں، لیکن سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف خاندانی رسم و رواج، لوگ کیا کہیں گے، اس میں اپنے زوجہ کو یہاں چھوڑ دیا۔ بعض اوقات ایسے ہمیں لوگ ملیں، مرد وہاں گناہ کر رہا ہے، زوجہ یہاں گناہوں میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ تقاضائے نفسانی تو سب کے ساتھ، اور لیکن ہمیں خاندانی رسمیں نبھانی ہیں، بس وہ معاملات چل رہے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو، فیوچر پلاننگ کریں، کل کیا ہونے والا ہے، کیا کیا نقصانات متوجہ ہونے والے ہیں، اور آج ہی میں کیسی پلاننگ کروں کہ ان نقصانات سے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو حتی الامکان بچا سکوں۔ ایسی جو باہر کے ملک کے مجھے بھائی بہن سن رہے ہیں، خدا را اپنے بچوں کے لیے اچھی پلاننگ کریں۔ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کی نسل ایک ہے، جو آپ کے بچے ہیں، پھر اس سے اگلی، پھر اس سے اگلی، تیسری چوتھی نسل کا بنے گا کیا؟ کتنے بھائی بہن ایسے ہیں، مفتی صاحب ہمارے بچوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے، انگلش میں کوئی ہمیں ٹیچر دیں یا انگلش میں بکس دے دیجئے، ٹھیک ہے، اچھی، چلو اچھا ہے آپ کے بچوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اکثر لٹریچر عربک اور اردو کے اندر ہے۔ انگلش میں اگر آپ کو کہ بک مل بھی جاتی ہے، وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کیا واقعی وہ فقہ کو سمجھتا ہے؟ کیا واقعی اس نے صحیح مواد اس انگلش بک کے اندر ڈالا ہے؟ یہ آپ کو کیا پتہ؟ آپ کے بچے کس کی کتاب پڑھ رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا ہو کہ آپ کے بچے گمراہی ہو جائیں، لیکن انگلش میں ہوگا۔ جمعے کا بیان ہو رہا ہے، بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیونکہ آپ نے اردو نہیں سمجھائی ہوئی، اور اگر کوئی انگلش میں اسپیچ کرتے بھی ہیں، جیسے میں نے یو کے میں دیکھا کہ یہ آدھا گھنٹہ اردو میں بیان، 15 منٹ میں انگلش میں، اس انگلش میں جو بیان کرنے والا 15 منٹ میں کیا کیا دے دے گا، وہ اولاد کو کیا کیا سکھا دے گا؟
ہاں اگر وہاں پہ آپ کے اچھے علماء ہیں، صحیح العقیدہ سلجھے ہوئے علماء ہیں، وہ کورسز کرواتے ہیں، بچے ان سے اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن ہر ایک کو ایسی چیز میسر نہیں ہے۔ اب وہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ روک نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے، وہ بہت ہی لمیٹڈ سا دین اختیار کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بڑے خوش ہو گئے میرا بچہ ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہے، اچھا باقی عقیدہ سیکھا ہے؟ نہیں، اور گناہوں کی معرفت کچھ بھی نہیں۔ یعنی وہاں پر قلیل بھی دیکھ کر ماں باپ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے۔ اچھی بات ہے، میں اس کو آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا اتنے سے مطمئن ہو جانا کافی ہے؟ آپ کے بچے کی شادی کر دی، 2 اس کے بچے بھی ہو گئے، اور وہ صرف تھوڑے سے چند روپے کما کے لاتا ہے گھر کے اندر، اور آپ کہتے ہیں اتنے روپے کما کے لے آیا، بھائی 500 روپے کما کے لے آیا، 500 روپے میں فیملی چلے گی اس کی پوری؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تھوڑے سے راضی ہو کر خوش ہو جانا اور باقی کو فراموش کر دینا، یہ آپ کے لیے تباہی کا سبب بنے گا۔ آج آپ کے بچے کیسے ہیں، اگلے دن کیا ہوں گے، اس سے اگلی نسل کیا ہوگی، اس سے اگلی نسل کیا ہوگی، اس سے اگلی نسل کیا ہوگی، کی ہے آپ نے فیوچر پلاننگ؟ یہ آپ کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ مطمئن ہیں، آپ کہتے ہیں صاحب ہم نے سب کی ہوئی ہے، اوکے، ویلکم، بہت اچھی بات ہے، ہمارا تو مقصود ہی یہ ہے احساس و شعور بیدار کرنا۔ لیکن ایک بہن نے جیسے کہا کہ صاحب میں خود سیلف اسٹڈی کر کے اپنے بچوں کو سمجھاتی ہوں، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ سیلف اسٹڈی کے بعد آپ اپنے پر ٹرسٹ کیسے کر سکتی ہیں کہ جو آپ نے سمجھا وہ بالکل شریعت کے مطابق ہے؟ اگر وہ آپ بچوں کو دے دیں اور فرض کر لیں آپ نے غلط سمجھا تو آپ نے تو غلطی ان کے اندر منتقل کر دی۔ اس لیے ذرا سوچئے سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو فیوچر کی فکر تھی کہ اب مستقبل میں کیا ہوگا، اور آپ نے تو خیر دینی حوالے سے فکر کی۔ خدا را کاش ہم بھی دینی حوالے سے فکر کریں۔ کیا یہ صرف نبیوں کا کام ہوتا ہے؟ دین سے تعلق نبیوں کا ہے؟ صرف صحابہ کا تھا، اہل بیت اطہار کا تھا، اولیاء اعظام، علماء، مفتیان کرام، داڑھی والا، امام والا، اس کا؟ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سارا 24 گھنٹے مختلف چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں، دین کے بارے میں بھی کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ پر آپ کی ماں کا حق ہے، باپ کا ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، دوستوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، چلے مان لیا، کچھ دین کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں ہونا تو چاہیے، اچھا کیا حق ہے؟ کبھی آپ نے سیکھا ہے، سمجھا ہے؟ کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے دل لرز جائے، بیوی بدتمیزی کر دے دل افسردہ ہو جائے، بچے نافرمانی کر دیں موڈ آف ہو جائے، کوئی ڈیل کینسل ہو جائے موڈ آف، کوئی چیز چوری ہو گئی، چھن گئی، نقصان ہو گیا، سب کچھ۔ لیکن کبھی دین کے بارے میں ایسی فیلنگز ہمیں محسوس ہوئی ہیں؟ کبھی بھی ایک دفعہ بھی زندگی میں سوچئے ذرا، کیا دین کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس دین کی برکت سے آپ جنت میں جائیں گے، کہ باقی سب یہیں رہ جائے گا، کسی چیز کی وجہ سے نہیں جائیں گے۔ دین، آپ مسلمان ہیں، دین اسلام آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، جتنا دین کو اختیار کریں گے اتنے آپ کے درجے بلند۔ اتنی امپورٹنٹ چیز کو ہم نے اتنا ثانوی بنا دیا ہے کہ ہماری تمام آنسو، ہماری فکریں، ہمارے ڈپریشنز، ہمارے ذہنی دباؤ، ہماری طبیعتوں کی خرابی، ہماری طبیعت کی بے قراری، سب چیزوں کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے خدا را ہوش میں آئیے، دین آپ کا ہے، دین ہمارا ہے، ہم سب کو مل کر اپنے دین کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو اس لیے دین کے بارے میں بھی سوچیں کہ بچوں کا کل فیوچر کیا ہوگا، اگر یہ مرے گا تو میرے بچے کو اچھی موت آئے گی یا بری، اسے عذابات قبر ہوں گے یا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، یہ میدان محشر میں سر جھکا کر مجرمین کے صف میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتا ہوا کھڑا ہوگا، یا فخر کے ساتھ جنتیوں کے فہرست میں ہوگا، سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا، حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام پینے کو ملیں گے، اور یہ فخر کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سوچا ہے آپ نے کبھی؟ سوچئے، خدا را سوچئے۔ تو آپ نے مستقبل کے بارے میں سوچا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ دین کا نقصان کریں گے، اس لیے آپ نے پھر عرض کی کہ اے رب کریم، میری عورت جو ہے وہ بانجھ ہے۔ بانجھ وہ عورت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ ان کے ہاں کبھی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، ایسی میڈیکل پرابلمس ہوتی ہیں بعض اوقات، تو عطا کر دے میرے لیے اپنی طرف سے ایک ولی، یعنی وارث دے دے مجھے، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں بظاہر 120 سال کی عمر اور عورت بانجھ، ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا دعا اسی وقت کی جاتی ہے، وہی چیز طلب کی جاتی ہے
جب سامنے والا اس کے دینے پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ ایک غریب آدمی سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 2 کروڑ روپے مجھے دے دو، یہ تو بیچارے کہاں سے دے گا، اور آپ لوگ بھی آپ کو کہیں گے یار دماغ خراب ہے، بیچارہ غریب کہاں سے دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اور خاص طور پہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت کاملہ والا ہے، وہ ضرور مجھے اولاد دے سکے گا۔ اس لیے جو میرے بھائی بہن اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میری خصوصی طور پہ میری بہنیں جو نعمت اولاد سے محروم ہیں، آپ مایوس نہ ہو اور آپ اللہ سے رجوع کریں۔ خدا را یہ عاملین کچھ نہیں دے سکتے آپ کو، جھوٹے عاملوں کی بات کر رہا ہوں، جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، اور جو دعوے نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ یہ وظیفہ لے لیں، اللہ ہی دینے والا، یہ تو ایک وسیلہ ہے، اللہ چاہے گا تو دے دے گا، چاہے تو نہیں دے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دعا کریں، وظائف کریں، اور مطلب کسی سے کوئی عمل کروا لیں جو جائز پاکیزہ عمل ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو یہ دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، ان کو چھوڑ دیں آپ اللہ سے خود رجوع کریں۔ جتنی گڑ گڑاہٹ اور جتنا اخلاص آپ کے اندر ہوگا، دوسرا آپ کے درد کو اتنا محسوس کر کے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، تو ہماری بہنیں خود کریں، جو ہمارے بھائی خدا نخواستہ احساس محرومی کا شکار ہیں وہ بھی کریں، لیکن مقصود اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جیسے زکریا علیہ السلام کا تھا، آپ یوں سوچیں، اے اللہ ہمیں اولاد دے جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، گناہ نہ کرے، تیرے دین کی خدمت کرے، وہ ہمیں بھی جنت میں لے کے جائے، خود بھی جنت میں ہو۔ کیا پاکیزہ ارادے ہوں گے، لیکن ہم کیوں کہ وہ جی مجھ سے آپ دعا کریں ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے، ہمارے خاندان کا نام چلے گا۔ اچھا آپ کے خاندان نے کون سی توپ چلائی ہے، کون سے بڑے کارنامے کیے ہیں کہ ایک وارث آ کر آپ کے خاندان کا نام روشن کرتا رہے؟ ذرا یہ بتائیے نا، کارنامے کیا کیے ہیں؟ یعنی خواہ کی ایک خواہش، ناراض مت ہوئیے گا بھائی، کوئی بڑا کام کیا ہو تو بتائیے نا، خالی بس یہ کہ ایک اولاد ہو، پھر دوسری اولاد ہو، پھر تیسری اولاد ہو، ہم کہ ہاں خاندان چل رہا ہے، اور کر کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو بہرحال اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ میں تو مقصود کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ قصد و ارادہ کیا آپ کا؟ بس یہ کہ ہمارے خاندان کا نام چلتا رہے، وارث کے بعد وارث پیدا ہوتا رہے، چاہے وہ بے نمازی ہو، بے عمل ہو، اور چاہے وہ ناجائز کی تمیز بھلا کے بس مال وال جمع کرے، پھر وہ شادی کر کے بچے پیدا کرے، وہ چلا جائے۔ ناراض مت ہوئیے گا، لیکن یہ زندگی تو ایک جانور کی سی زندگی ہے۔ جانور بھی پیدا ہوتا ہے، ملاپ کرتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، یہاں کھا لیا وہاں کھا لیا، ماں بچے کی حفاظت کر کے بڑا کرتی ہے، پھر تو اپنے راستے پہ، میں اپنے راستے پر، تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے جب بھی اولاد طلب کریں، نیک اور صالح اولاد مانگیں، چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں، دونوں اللہ کی نعمت ہیں، لیکن نیک پرہیزگار ہو۔ گناہ گار بچہ نکل آیا جس کی آپ سے تربیت نہ کر سکے، ایسا بچہ نکل آیا تو آپ کے لیے گناہ جاریہ۔ ایسے ماں باپ تو میدان محشر میں کہیں گے اللہ تمہیں بے اولاد رکھتا تو بہت اچھا تھا۔ یہ جو آپ اولادیں مانگتے ہیں نا بہت سارے، اور خاص طور پہ مستحب دعا کریں لڑکا ہو جائے۔ اچھا لڑکا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بہت بڑا عالم بنا دیں گے؟ مفتی بنانا ہے آپ نے؟ بہت بڑا اسکالر بنائیں گے، بہت بڑا مبلغ بنائیں گے؟ نہیں، بس وہ لڑکا ہو، کمائے گا، سہارا ہوگا، لوگ واہ واہ کریں گے، جی بیٹا ہو گیا ماشاءاللہ، مٹھائی وٹھائی تقسیم ہوگی، باپ ذرا چوڑا ہو کے چلے گا، اس ماں کو اپنے خاندان میں تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے گا۔ بس یہ خواہش ہے، یہ کوئی اچھی خواہش ہے یا کوئی مثبت خواہش ہے یا ان کا کوئی مستقبل میں اچھا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ شعور بیدار کریں، ہر چیز کا ایک اچھا مقصد ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہ تمنا کی، ہماری تمنا بھی ہوتی ہے لیکن فرق ہوتا ہے، آپ تمنا کو بہتر کریں، اور آپ نے عرض کی اے اللہ تو اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے، وجعلہ ربی رضیہ، تو اس کو ایسا بنا لے کہ جو تیرا پسندیدہ بندہ ہو، محبوب بندہ ہو۔ کاش یہ ہماری بھی سوچ بن جائے، میرا بچہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بیٹا ذرا ایس ایچ او صاحب کے پاس جا رہو، رابطہ بڑھاؤ، فائدہ ہوگا، ایم پی اے، ایم این اے، صدر، پرائم منسٹر، فلاں کسٹم والا، رابطے بڑھاؤ بیٹا، اچھی بات ہے، تاکہ ہمارے دنیاوی معاملات آسان ہو جائیں۔ اچھا اگر کوئی اس میں ناجائز کام نہیں کر رہے تو میں اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ہے جائز، لیکن صرف یہاں تک سوچوں کو محدود رکھنا۔ دنیا میں کتنا عرصہ جی لیں گے آپ؟ آخرت تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقسیم ہوگی، یعنی اچھائی آخرت کی نبی کریم کی شفاعت سے ہوگا، دین کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے۔ ان کو کیوں فراموش کر رکھا ہے آپ نے؟ تو کاش ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچیں کہ میرا بچہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ اس کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو مزید عرض کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام،
اے زکریا بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست اللہ نے آپ کے قلب میں الہام فرمایا تھا یا فرشتے نے ندا کی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو احوط قول، زیادہ محتاط اور مضبوط اور اغلب قول یہ ہے کہ فرشتے نے ندا کی تھی۔ اسمہ یحییٰ، ایک ایسے لڑکے کی میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یحییٰ علیہ السلام بڑا معروف نام ہے، تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہوئے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس کا ہم مثل اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ بعض نے سمیہ ہم نام بھی لیا ہے کہ اس جیسا نام والا ہم نے پہلے پیدا نہیں کیا، یعنی گویا کہ یہ آپ ہی کے صاحبزادے کا نام اس سے پہلے یحییٰ نام نہیں رکھا گیا۔ اب آپ دعا پہلے کر رہے ہیں، یقین ہے تبھی دعا کر رہے تھے نا، میں نے جیسے عرض کیا، کوئی ایسا تو نہیں کہ یقین نہیں تھا، یقین تھا، کامل یقین تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی نا تو ایک تعجب پیدا ہو گیا، ہوگا کیسے؟ میں 120 سال کا، میری زوجہ 80 سال کی، اور وہ بھی بانجھ، کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے کہ انکار کے ساتھ جملہ کہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے، جیسے کفار نے کہا آخرت ہم نہیں مانتے۔ انبیاء علیہ السلام جب اس طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا، تو وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے یقین ہے، ہم چاہتے ہیں یقین درجہ کمال تک پہنچ جائے، ایسا کمال تک کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو اس لیے اس یقین کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے آپ نے عرض کی قال ربی انا یکن لی غلام، اے اللہ میرے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، وکانت امراتی عاقرن، میری زوجہ تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور بے شک میں تو بڑھاپے کی اس دہلیز تک پہنچ چکا ہوں کہ میری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، میرا گوشت سوکھ گیا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا کذالک، معاملہ اسی طرح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین عقلی دلیل عطا فرمائی کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ آپ 120 سال کے زوجہ 80 سال کی بانجھ، تو بچہ کیسے ہوگا؟ ذرا غور کرو۔ اللہ نے فرمایا قال ربک هو علی ہین، آپ کے اے حبیب، یہ سرکار سے خطاب تھا اللہ تعالیٰ کا، اے حبیب آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ معاملہ مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے آپ کو، بے شک میں نے آپ کو پیدا کیا اس سے پہلے جب کہ آپ کوئی شے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا کہ ابھی آپ تعجب کر رہے ہیں کیسے ہوگا، اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ آپ کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے، ادھر کے اسپرم، وہاں کا ایگ ملتا ہے، پھر ماں کے رحم تک کس طرح خود بخود پہنچتا ہے، ہم تو اس کو انجیکٹ نہیں کرتے ہیں نا، اور پھر وہاں پر پھر وہ کس طریقے سے ملتا ہے، پھر خون کی پھٹک سی محسوس ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا بوٹی سی بنتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اعضاء نمودار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تمام پھر چوتھے مہینے کے اندر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور تمام اعضاء کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو انتہائی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال ہوتا ہے، کمال تخلیق، زبردست قسم کی تخلیق۔ تو یہ کس قدر مشکل کام، بظاہر اللہ کے لیے تو آسان ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں کس قدر مشکل اور پیچیدہ چیز، جب یہ اللہ کے لیے آسان تو وہ بھی آسان۔ اس میں گویا کہ میں آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ کیسے ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے، کھاتے رہو پیتے رہو، بد ہضمی نہیں ہوگی، ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی مریں گے نہیں، ہمیشہ خوش رہیں گے، جنت کی نعمت میں فنا نہیں، پھل کھائیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر کھائیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا، چھوڑیں گے شاخ میں جا کے لگ جائے گا، جانور پرندے اڑ رہے ہوں گے، ایک جنتی تمنا کرے گا کاش یہ بھن کر میرے سامنے آ جائے، وہ آ جائے گا، وہ اور اسٹیم روسٹ ہوگا، سرکار فرماتے ہیں بغیر آگ کے پکا ہوگا، اس کو وہ پیٹ بھر کے کھائے گا، جب کھا لے گا وہ دوبارہ زندہ ہو کر، یعنی پہلے ثابت بنے گا، زندہ ہوگا، پھر اڑنے لگ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ غور کر لیں نا، کائنات یہ پوری زمین اللہ نے بنائی، جانور اللہ نے بنائے، ان کی عادتیں اللہ نے بنائی، ان کی غذا کا تعین اللہ نے کیا، ڈیلی ان کو غذا ملتی ہے، ہمیں روزانہ پانی ملتا ہے، میٹھا پانی، کھانا، ٹنوں وزنی کھانا، ٹنوں وزنی ہمارے جسم سے غلاظت نکلتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ کیسا اللہ نے نظام بنایا ہے، دھوپ کا نظام دیکھیں، کائنات کا نظام دیکھیں، بڑے بڑے سیاروں کو دیکھیں، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، ان تمام پر غور کرتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ سامنے آئے گی اور پھر شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ جب اللہ کی قدرت کا یقین ہمارے ذہن میں آ جائے اور دلائل کے ساتھ آ جائے
پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان کہے کہ تیری تنگ دستی کیسے دور ہوگی، تم پہ قرضہ کیسے اترے گا، میری بچیوں کی شادی کیسے ہوگی. یہ سب پھر آدمی بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں، میرا رب تو بڑی قدرت والا ہے. اگر وہ مجھے کچھ نہیں دے رہا تو بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے، ظالم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے. حکمت ہے، وہ ہمیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں. وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے. ہمیں اس کی ماننی ہے، نہ یہ کہ ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مانتا رہے تو ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہیں، کما لیے. تو اس لیے اس باتوں پہ بڑا غور کرنا چاہیے. پھر مزید یقین کے لیے آپ نے عرض کی، قال رب اجعل لی آیتن، اے اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ میں سمجھ جاؤں کہ ہاں ایسا بالکل ہوگا. قال، اللہ نے فرمایا، آیاتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم تندرست اور صحیح ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تمہارے بچہ ہوگا. فخرج علی قومی من المحراب، تو آپ اپنی قوم کی طرف گئے محراب سے نکل کر. فاوحى الیہم، پھر آپ نے ان کو اشارہ کیا، کیونکہ اب زبان بند ہو گئی 3 دن کے لیے، اور لوگ باہر کھڑے تھے، عبادت خانہ آپ کھولتے تھے پھر وہ اندر آتے تھے. تو آپ یعنی سحر کے بعد آپ باہر نکلے، لوگ کھڑے تھے، ان کو اشارہ فرمایا کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم اللہ کی تسبیح صبح اور شام بیان کرو. پھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ 2 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو یعنی توریت کو پوری طاقت سے پکڑ کر رکھو. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور عطا کیا ہم نے اسے نبوت بچپنے کی حالت میں. وحنانا من لدنا وزکاہ، اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے بہت ہی نرم دل بنایا، نرم خو بنایا اور پاکیزہ بنایا. وکان تقیہ، اور وہ صاحب تقوی تھا. وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا. ولم یکن جبارا عصیہ، اور وہ سخت لہجے والا اور گناہ گار نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک نبی کی صفات ہیں، ہمیں بھی ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے. وہ تو بحیثیت نبی کے حکم دیے گئے تھے کہ توریت کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. ہمیں قرآن ملا بلا مبالغہ سب سے کامل ترین کتاب. اور میں اپنے بہن بھائیوں کو بار بار سمجھاتا ہوں، دیکھیں ہمیں جو رب ہے ہمارا، ہم نے جیسے اس کی معرفت حاصل کی ہے، سب سے کامل رب. باقیوں نے جن کو رب بنایا انہیں کامل معرفت حاصل نہیں، نہ ہمارے رب کی نہ اپنے ان کے تمام معبود باطل، کمزور، ناقص، خود اپنے وجود میں اپنے ماننے والوں کے محتاج تب بنتے ہیں ورنہ نہیں. اور اگر کوئی سورج کی پوجا کرے، چاند کی پوجا کرے، آگ کی پوجا کرے، آگ تو جلائے گا تب ہوگی، لیکن چاند سورج اس نے اگرچہ تخلیق نہیں کی ان لوگوں نے، لیکن وہ بھی میرا رب کی مخلوق. ہمارا رب سب سے کامل، پھر ہمارے نبی سب سے کامل نبی، ہمارا اسلام سب سے کامل مذہب. چیلنج کریں آپ، بالکل سب کو چیلنج کریں کہ کرو ہمارے ساتھ مقابلہ کہ تمہارا مذہب کامل یا ہمارا مذہب کامل. پھر آپ ان سے ہر چیز کے بارے میں کویسچن کریں، ناخن کاٹنے کے بارے میں، منہ صاف کرنے کے بارے میں، نہانے کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، زوجہ کا حق ادا کرنے کے بارے میں، جتنی چیزیں سب لکھ کر آپ ان سے پوچھتے جائیں، بتاؤ تمہارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے. ہم نے یہ نہیں پوچھا مذہب کیا کہتا ہے. آپ کو چند سوالوں کے جواب ملیں گے، باقی سب خاموش کے مذہب ان کا بتاتا ہی نہیں ہے. ہمارا مذہب کامل و اکمل، رب کامل، نبی کامل، مذہب کامل، اسلام کامل، اور قرآن پاک کامل ترین کتاب. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کامل نہیں بن پاتے، اس لیے کہ ہم نے کتاب کو مضبوطی سے تھام کر نہیں رکھا. ہمارے بہت سارے بہن بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک پوری زندگی میں ایک بار بھی قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا رب کیا فرما رہا ہے. اور اگر بڑا تیر مار لیا، ایک دفعہ ختم کر لیا تو بس ہم نے ختم کر لیا قرآن. اچھا بتاؤ کیا کیا لکھا ہے اس میں. ایک بار پڑھنے سے مضامین ذہن میں نہیں آتے، بار بار پڑھنا چاہیے. ایک دفعہ ختم ہو گیا پھر پڑھ لیں، پھر ختم کریں پھر پڑھیں. روٹین بنا لیں ڈیلی، انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ وہ مضامین سے آپ واقف ہوں گے اور اس کی برکات بے شمار حاصل ہوں گی آپ کو. اسی طریقے سے نرم دل ہونا اور پاکیزہ ہونا، گندی حرکتوں سے ذہن کی پاکیزگی، نگاہوں کی، زبان کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، یہ نبیوں کا خاصہ رہا ہے. اور صاحب تقوی ہونا
کہ ہم ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نہیں گناہ سے بچیں، اللہ کے حکم کو پورا کریں، جن باتوں سے اس نے منع کیا ان کو چھوڑیں۔ یہ طاقت پیدا کرنا، یہ نبی تو متقی ہوتے ہیں سب، یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، جتنے میں نے بھی پچھلے اپنے درس میں والدین کے بارے میں آیت پڑھی تھی اور سمجھایا تھا، اپنے والدین سے نیک سلوک کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سنت اور طریق کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے کیوں ذکر فرمایا؟ ایک تو ان کی مدح کا ارادہ، دوسرا ہم اس سے سیکھیں اور ان چیزوں کو اپنائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور سخت جبار نہ ہوں، سرکش نہ ہوں اور گناہ نہ کریں۔ گناہ سے بچنا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اگر انسان بتقاضائے بشریت گناہ کر بھی بیٹھے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جائیں، نیک اعمال کریں تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں۔ تو آج کے درس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی زبردست قدرت ہے، اس سے کبھی مایوس نہ ہوں، اس سے آپ دائرۂ ادب میں رہ کر کویسچنس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں مشورہ ضرور دوں گا کہ علماء سے ایک دفعہ آپ اپنی دعا کے بارے میں اگر کوئی الگ سی یونیک سی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو ذرا معلوم کر لیں کہ آپ کسی محال چیز کی دعا تو نہیں کر رہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تو مجھے نبی بنا دے، نہیں، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ایسی دعا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی دعاؤں کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور اسی لیے کہا کہ چیک کروا لیں، کوئی اگر خاص ایسی علیحدہ ہٹ کر دعا کرنا چاہیں تو یہ نہیں کہ یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ وہ بھائی آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن آپ کے رب کے بارے میں آپ خود زیادہ نہیں جانتے۔ ایسی اوٹ پٹانگ دعا مانگی تو ہو سکتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ لہجہ آپ نے ملائم کر لیا، آپ نے ہاتھ بھی اٹھا لیے، آپ رونے بھی لگے اور بات آپ بڑی بیہودہ اور غلط قسم کی کر رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام چیزوں کو یہ بیہودہ بات کو نظر انداز کر کے آپ کی حالتوں کی وجہ سے، آپ کے عاجزانہ لہجے کی وجہ سے، آنسوں کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دے گا اور آپ پہ شرع حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، آپ کی ابھی معرفت کمزور ہے۔ اس لیے یہ حرام اور ناجائز چیزوں کا مطالبہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ ذرا چیک کروا لیں۔ دوبارہ اللہ کی قدرت کاملہ کو سمجھنا چاہیے اور مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے طریق کو اپناتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صاحب تقوی بننا، پرہیزگار بننے کی کوشش کرنا، اسی طرح اپنے بچوں اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا، وہ چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی فیوچر، بلکہ اس کے بارے میں زیادہ سوچیں کہ یہاں تو پھر بھی ایک دوسرے کو ہم سہارا دے لیتے ہیں، وہاں تو ہم نے تنہا جانا ہے، قبر میں آپ کا بچہ جائے گا، آپ ساتھ کبھی نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں غور و تفکر کر کے اچھا لائق عمل تیار کرنا، یہ اچھے لوگوں کی علامت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب سابق تھوڑا سا میں گزارش کرتا ہوں، تو یہ میری کتاب لیں، بیسٹ بک ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھیں پھر دوبارہ شروع کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں، انشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملے گا۔ اور اس میں کمالات لکھیں، 13 کمال، ایک کمال پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ کون سی قابل عمل باتیں ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں کمی ہیں، وہ لکھ لیں۔ قابل عمل باتوں میں جتنی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں کر رہے تو اس کو عمل میں لائیں، اور جو ایسے امور ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے تھے اور ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ پھر سیکنڈ پارٹ پڑھیں، لیکن رکیں نہیں، آپ پڑھتے جائیں اور یہ چیزیں جمع کرتے جائیں، پھر اپنا احتساب کرتے جائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم کے نچوڑ کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کر لیں، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اتنی برکات، دنیا کے برکات، آخرت کے بھی۔ جن کو وظیفے چاہیے ہوتے ہیں نا، ادھر ادھر کے وظیفے نہ پکڑیں، یہ ایجاد کردہ وظیفے ہوتے ہیں۔ جی بچے کی شادی نہیں ہو رہی، 70 مرتبہ یہ پڑھ لو، جی نوکری نہیں مل رہی، 10 دفعہ یہ پڑھ لو۔ اچھا ان سے پوچھیں کہاں سے نکلا یہ وظیفہ، بتاؤ ذرا کہاں لکھا تھا یہ؟ اپنے پاس سے بنا بنا کے چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک ایسا ہی بنایا ہوتا ہے، لیکن اکثر میرا مشاہدہ یہ، ہم اس فیلڈ کے آدمی، ہمیں پتہ ہے اس میں جو وظائف ہیں وہ میرے نبی کے بیان کردہ ہیں، انہیں پڑھیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ کون سا مسئلہ ہے جو ان وظائف سے حل نہ ہو سکے؟ اگر نہ ہو تو سمجھ لے پھر آپ کی قسمت میں ہی نہیں ہے، تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، ورنہ جو نبی کا دیا ہوا وظیفہ ہے وہ کتنا کامل ہوگا آپ سوچئے۔ بہت بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اسی طرح طہارت کے مسائل و احکام، طہارت، اپنے گھر میں پاکی کا ماحول بنائیں، گندے کپڑے، ناپاک کپڑے پہن کر رہیں، ہر وقت گھر میں ناپاکیاں ہوں،
غسل ہے نہیں، آپ حالت جنابت میں گھوم رہے ہیں، بے وضو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مسائل کی ناواقفی کی بنا پر عرض کر رہا ہوں، بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ کتاب لیں، بیسٹ بک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری تفسیر قرآن یوٹیوب پر ہے، تدبر قرآن کے نام سے، اس کو ضرور سنیں۔ درس بخاری کے نام سے بخاری کا درس ہے، اسے بھی سنیے۔ شرعی مسائل کا پروگرام احکام شریعت یوٹیوب پہ مل جائے گا، ایک ایک پروگرام وہ سن لیجئے۔ تصوف کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ میرا اعتکاف کا رسالہ بھی آ گیا ہے، اگر چاہیں جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں آپ اس کو منگوائیں، خود بھی پڑھیں، اور اگر تقسیم کرنا چاہیں تو ہم اس پہ آپ کو کافی قیمت میں کمی کر دیں گے۔ آپ خود تقسیم کرنا چاہیں کریں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو بھجوا دیں گے۔ اور چاہیں کہ بھئی ہم پیسے دے دیتے ہیں، ہمارے لیے ثواب جاریہ کروا دیجیے، یہاں تقسیم کر دیں گے، اور یہ جائے گا معتکفین کے ہاتھ میں۔ اور اس کے بعد جب وہ اعتکاف ان مسائل کی روشنی میں کریں گے تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے، بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو کامل اعتکاف ہوگا، ثواب آپ کو حاصل ہو رہا ہوگا۔ الحمدللہ انڈیا میں بھی ہماری کتابیں سب چھپ رہی ہیں، جو وہاں کے ہمارے بھائی بہن ہیں وہ وہاں پہ رابطہ کر لیں۔ نمبر چل رہے ہوں گے، شکیل صاحب کا نمبر خاص طور پر شاید اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ان سے رابطہ کریں اور یہ ضرور آپ اس میں حصہ لیں، اور اس کے علاوہ اس کو اختیار کریں۔ اور اس کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے الفرقان اسکالر اکیڈمی میں آپ ایڈمیشن لیں۔ مارننگ میں فزیکلی کلاسز ہوتی ہیں، ایوننگ میں ہیں، سنڈے میں ہوتی ہیں کلاسز، اور عربک لینگویج کورس ہوتا ہے، یہ سب فزیکلی کلاسز ہیں۔ آن لائن اگر آپ نے پڑھنا ہو، شارٹ کورسز ہم کرواتے ہیں، اور آن لائن تفسیر کا دیگر کافی سارے کورسز ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ عالم مفتی کورس بھی انشاءاللہ آن لائن ہم لانچ کریں گے، اس میں آپ چاہیں تو ایڈمیشن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بڑی برکت اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آخری بس یہ کہ الحمدللہ میں بارہا اعلان کر چکا ہوں کہ عید کے بعد ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کی بڑی جگہ پہ جو ہم نے پلاٹ لیا ہے اور اس کی NOC بھی ہمیں مل گئی ہے، انشاءاللہ اس کی تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی اگر آپ اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنا چاہیں، موسٹ ویلکم۔ میرا نمبر چل رہا ہوگا، مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، اے پاک پروردگار، جتنے بھی بھائی بہن اس وقت ہمارے ساتھ درس میں اور دعا میں شریک ہوئے، ان سب پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو قرآن کے نور سے، اس کی تعلیمات کے نور سے منور فرما۔ ہمیں حدیثوں کو سمجھنے کا شغف و شوق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں فقہ سے دلچسپی پیدا فرما، فرض علوم کورس کر کے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو دین اسلام کو اہمیت دیتے ہوئے، اسے اپنا سمجھتے ہوئے اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں موت سے پہلے پہلے دین اسلام کی بڑی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے بچوں کو نیک، پرہیزگار، متقی بنا دے۔ مالک مولا، انہیں دینی اور دنیاوی ترقیاں عطا فرما۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، بری عادات، بری حرکات، برے اخلاق، بری صحبت سے محفوظ فرما۔ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو تاحیات ہر قسم کے بد مذہبوں اور بد مذہبیت سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے بچوں کو حیا عطا فرما۔ آج کل سوشل میڈیا، انٹرنیٹ پہ جو بے غیرتی کا طوفان ہے، اے اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں 5 وقت نماز خاص طور پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ خوش دلی کے ساتھ، مضبوط ہمت کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً ہماری بہنوں کو اے اللہ تعالیٰ اپنے زیور نہیں بلکہ تیری رضا پر نظر رکھتے ہوئے خوش دلی سے خود زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم میں بہت سے بے روزگار ہیں، سب کو روزگار عطا فرما دے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں، انہیں ہمت اور حوصلے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں، ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ ہر بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی بہن قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت کے ساتھ ان قرضوں کے وزن سے نجات عطا فرما۔ جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں، نجات عطا فرما دے۔ جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں، انہیں رہائی عطا فرما۔
اے پاک پروردگار ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک جو کسی بھی دنیاوی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہے، چاہے میاں بیوی، اولاد ماں سے، باپ سے، ماں باپ اولاد سے، دیگر رشتہ داروں سے، اگر ان ملاپ میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام ناراضیوں کو ختم کر کے ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، اور رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار خصوصی طور پہ میں دعا کرتا ہوں اپنے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، دین کی ترویج اور ترقی کے لیے، علماء تیار کرنے کے لیے، مفتیان کرام، لڑکے لڑکیاں، عالمہ، مفتیات تیار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں برکت عطا فرما، ان کی فیملی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، انہیں اپنے بچوں کی بلکہ بچوں کی خوشیاں دیکھنی بھی نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ یہ کاروبار کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرما، نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں مضبوطی، پختگی عطا فرما، ترقیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو دنیاوی و اخروی ہر قسم کی پریشانی سے بچا، تا حیات زوال نعمت اور زوال عزت سے محفوظ فرما دے، تا حیات ہر قسم کے اسکینڈل اور بدنامی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم